بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا امت کی بربادی اور تباہی کے اندر، مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے اندر اس قسم کے علماء سو کا کتنا زیادہ ہاتھ رہا ہے، لیکن دین کا مسئلہ ایسا حقیر ہم نے سمجھ لیا، کوئی تحقیق نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اتنے سال فلاں امام سے پڑھا، واجبہ آپ تو شیخ الاسلام بن گئے، مفتی بھی بن گئے، اور اسی طرح سے ان کی باتیں بھی حجت، ان کی ساری جو اقوال ہیں افعال ہیں وہ سارے کے سارے بغیر کسی تحقیق اور دلیل کے اس کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ جب قیامت سے پہلے، اور ایک روایت میں آتا ہے دجال سے پہلے، کچھ ایسے سال ہوں گے جو دھوکے مکر و فریب کے اوپر مبنی ہوں گے، اگر جنت تک پہنچائے گا تو کیا، یہ اللہ کا قرآن پہنچائے گا۔ فرمایا اس کے ذریعے اس پر عمل کر کے اللہ سے جنت مانگا کرو، قبل ان یاتی اقوام، قبل اس کے کہ ایسے لوگ ظاہر ہو جائیں جو قرآن کو پڑھیں گے سیکھیں گے، لیکن قرآن پڑھ کر سیکھ کر اللہ سے جنت نہیں مانگیں گے، کیا کریں گے، قرآن کو سیکھ کر پڑھ کر اس کو کھانے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله۔ اسی جنوری کے مہینے کی 15 تاریخ کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع اکاڑا کی ایک تحصیل
دیپال پور کے ایک علاقے حجرہ مقیم شاہ میں ایک دینی اجتماع منعقد تھا، جس میں ایک واقعہ کچھ اس طرح سے رونما ہوا کہ جو مولوی صاحب اس اجتماع سے مخاطب تھے، انہوں نے اپنے خطاب کے دوران یہ کہا، سامعین سے پوچھا کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت نہ کرتا ہو؟ ایک 15 سالہ نوجوان جس نے یہ سوال صحیح معنوں میں نہیں سنا تھا، غلطی سے اس نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، جس کے نتیجے میں ان مولوی صاحب نے اور مجمع کے سارے لوگوں نے ان کے اوپر، اس نوجوان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ اس پر یہ نوجوان اس مجمع سے نکلا اور اپنے گھر گیا اور ٹوکا مشین میں جو ہاتھ غلطی سے اٹھا تھا، ٹوکا مشین میں دے کر اپنا ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنا وہ کٹا ہوا ہاتھ ایک پلیٹ کے اندر رکھ کر آیا اور مولوی صاحب اور تمام مجمع کے سامنے اس کو پیش کر دیا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا ہاتھ غلطی میں اٹھا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ چند دن پہلے انڈیا کی ایک ریاست اڑیسہ کے اندر پیش آیا۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جس کا نام عبداللہ تھا، سعودی عرب میں آیا، حائل میں کام کرتا تھا۔ عقیدے میں پہلے خلل تھا، یہاں پر جب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق دی۔ یہ نوجوان چھٹی گیا تو اس نے جو صحیح عقیدہ سمجھا تھا، اس کو سیکھا تھا، اپنے علاقے اور گاؤں میں اس کی تبلیغ شروع کر دی، جس کے اوپر ہمارے ہاں ایک مکتب فکر ہے جسے بریلوی کہا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اس قسم کے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو پھر نام لینا مجبوری بن جاتا ہے، تاکہ ہم پہچانیں، ایسے لوگوں کو پہچانیں جو صحیح العقیدہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ان کے خون کے پیاسے۔ اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جب اس نوجوان کا جذبہ دیکھا کہ یہ تو دن رات خالص عقیدہ توحید کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہے، کیونکہ اس سے ان کا جو باطل عقیدہ تھا خطرے میں پڑ گیا۔ جب ان سے کچھ اور نہ ہو سکا تو اس نوجوان کو مار مار کر قتل کر ڈالا۔ اب ظاہر سی بات ہے عوام کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی، یہ بھی کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہوگا، اس کے گستاخ رسول ہونے کا، گستاخ اولیاء ہونے کا، اور یقیناً اپنے پیروکاروں کو اس نوجوان کے قتل پر اکسایا ہوگا،
جس کے نتیجے میں اس نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ یہ دو تو تازہ ترین واقعات ہیں۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے بھی بڑے عجیب و غریب واقعات آپ کو پڑھنے اور سننے کو ملیں گے کہ کس طرح سے حق بات کرنے والوں کا قتل عام کیا گیا۔ ایک واقعہ کچھ اس طرح سے بھی پیش آیا، ایک بندہ دوسروں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، تشہد کے اندر اس نے انگلی کو حرکت دی، کیونکہ اس کا نظریہ تھا، اس کی سوچ تھی کہ تشہد میں انگلی کو حرکت دینا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب نماز ختم ہوئی، جن کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا تھا ان کو اس بندے کا یہ تشہد میں انگلی کو حرکت دینا پسند نہ آیا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ عمل ان کے مذہب کے خلاف تھا۔ جماعت ختم ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور جس انگلی کو حرکت دے رہا تھا پکڑ کر اس کی انگلی کو توڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی کچھ اس انداز سے پیش آیا، ابھی ماضی قریب کی بات ہے۔ ایک علاقے کے ایک مسجد کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یا وہ عام حالات میں جب بھی نماز پڑھتے تھے، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اور جب دوسری رکعت سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، ان موقعوں کے اوپر پیغمبر کی سنت سمجھ کر جان کر رفع الیدین کرتے تھے۔ تو وہیں پر کچھ دوسرے لوگ موجود تھے کہ یہ عمل ان کے مذہب کے خلاف تھا۔ ان سے جب کچھ اور نہ ہو سکا تو انہوں نے رفع الیدین کرنے والوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، ان کے بالوں کو یہاں سے کاٹ دیا۔ یہ تو صرف چند جھلکیاں ہیں۔ اس قسم کے مفتی حضرات، اس قسم کے مولوی صاحبان اور اس قسم کے نام نہاد علماء، جن کے سامنے کسی کو اپنی غلطی سدھارنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی بھول کر غلطی سے کوئی ایسا کام کر بیٹھے تو اس قسم کے نام نہاد مفتی، مولوی اور علماء فوراً سے پہلے اس پر گستاخ رسول کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، اپنے شرائیوں کو، اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کو اس بات کے اوپر اکساتے ہیں کہ ایسے بندے کا قتل کر دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر شریعت کی یہ اصطلاح حرف بحرف صادق آتی ہے۔ یہ ایسے علماء ہیں جنہیں علماء حق نے، یا جنہیں شریعت کی اصطلاح میں علماء سو کہا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، آج مسلمانوں کے درمیان ایسے علماء سو کی کثرت ہے۔ اس قسم کے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اس قسم کے نام نہاد علماء کی کثیر تعداد ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا اتنا زیادہ نقصان کر رہی ہے کہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ آگے چل کر ہم کچھ باتیں اس سے متعلق سنیں گے کہ اس قسم کے علماء سو نے امت کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے، یا امت کی بربادی اور تباہی کے اندر، مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے اندر اس
قسم کے علماء سو کا کتنا زیادہ ہاتھ رہا ہے؟ سب سے پہلے علماء سو کون ہوتے ہیں اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہماری آئندہ کی تمام گفتگو میں یہ لفظ بار بار آئے گا، تو جب اس کا معنی اور مفہوم ہمارے ذہن میں ہوگا تو بات کو سمجھنے میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ علماء سو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے ذاتی مفاد کو پورا کرنے کے لیے دنیا اور اس کی مصلحتوں کے حصول کے لیے حکام اور بادشاہ کے قریب ہو کر کسی عہدے و منصب کو پانے کے لیے یا اپنے باطل نظریات کو حق کا جامہ پہنانے کے لیے جو لوگ دین کا علم پڑھتے اور سیکھتے ہیں انہیں علماء سو کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث کے اندر اشارہ فرما کر پیشین گوئی فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کتاب الزہد میں، امام طبرانی اپنی معجم میں، اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے حضرت ابو امیہ الجمحی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے دین کا علم اصاغر کے پاس تلاش کیا جائے گا، ان سے حاصل کیا جائے گا۔ اصاغر سے کیا مراد ہے؟ اس کا لفظی معنی تو ہے ذلیل ترین اور حقیر ترین، نہایت ہی نچلے درجے کے لوگ، لیکن پھر علماء اور محدثین نے اس کے بہت سارے معنی کیے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس روایت میں اصاغر سے مراد کون ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اہل البدع، اس سے مراد بدعتی لوگ ہیں۔ قیامت سے پہلے بدعتیوں سے لوگ دین کا علم حاصل کریں گے۔ بدعتی کے پاس خود دین نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو کیا دے؟ جو خود دین کے اندر آیا ہی نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا دین سکھائے گا؟ ایک اور قول جو علماء نے بیان کیا ہے، اصاغر سے مراد ایسے نوجوان ہیں جو علم کے میدان میں بالکل نہ تجربہ کار ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، لوگ ان کے پاس جا کر دین کا علم سیکھیں گے۔ اور اسی طرح ایک تیسرا قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اصاغر سے مراد وہ لوگ ہیں من لا علم عنده، جس کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، لیکن لوگ پھر بھی ان کے پاس جا کر دین کو حاصل کریں گے، دین کا علم تلاش کریں گے اور ان کے پاس جا کر دین کے علم کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے، اور ایک روایت میں آتا ہے دجال سے پہلے، کچھ ایسے سال ہوں گے جو دھوکے، مکر و فریب کے اوپر مبنی ہوں گے، یعنی جو لوگ ان سالوں کے اندر موجود ہوں گے ان لوگوں کے اندر دھوکہ، فراڈ، مکر و فریب، یہ سارا کچھ عام ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان سالوں کے اندر لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ لوگ جھوٹے کو سچا کہیں گے، سچے کو جھوٹا کہیں گے، اور جو حقیقت میں امانت دار ہوگا لوگ کہیں گے خائن ہے، اور جو حقیقت میں بددیانت ہوگا لوگ اس کو سب سے بڑا امین سمجھیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، ان سالوں کے اندر جو دھوکے اور فراڈ کے اوپر مبنی ہوں گے، آپ فرماتے ہیں ان ایام کے اندر، ان سالوں کے اندر رویبضہ گفتگو کریں گے، بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کون ہے؟
آپ نے فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، اس سے مراد وہ حقیر اور ذلیل قسم کا بندہ ہے جو مسلمان عوام کے امور میں باتیں کرتا ہوا نظر آئے. اور بعض حدیث کے شراح نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ الرجل التافہ سے مراد ایسا حقیر اور ذلیل بندہ ہے جس کے پاس دین کا علم بڑا کم ہوگا، لیکن وہ عوام الناس کے متعلق، مسلمانوں کے عام معاملات کے متعلق وہ بہت زیادہ گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا، گویا کہ دین کا سب سے بڑا عالم یہی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ایک بار صحابہ کو فرمایا تھا کیا میرے صحابہ تعلم القرآن، اس قرآن کو سیکھو. آپ کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ صحابہ قرآن کو سیکھو، وصل اللہ بہ الجنہ، اور اس قرآن کو سیکھ کر، اس کو پڑھ کر، اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کے ذریعے رب سے جنت کا سوال کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر جنت تک پہنچائے گا تو کیا؟ یہ اللہ کا قرآن پہنچائے گا. فرمایا اس کے ذریعے اس پر عمل کر کے اللہ سے جنت مانگا کرو. قبل ان یاتی اقوام، قبل اس کے کہ ایسے لوگ ظاہر ہو جائیں جو قرآن کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، لیکن قرآن پڑھ کر سیکھ کر اللہ سے جنت نہیں مانگیں گے. کیا کریں گے؟ قرآن کو سیکھ کر، پڑھ کر اس کو کھانے کا ذریعہ بنا لیں گے، لوگوں سے سوال کریں گے، قرآن کو ذریعہ بنا لیں گے لوگوں سے مانگنے کا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا، اور لوگوں کی بھیک کے محتاج بن جائیں گے. آپ فرماتے ہیں 3 قسم کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں. ایک وہ بندہ جو صرف اور صرف دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، دوسرا وہ بندہ جو اس قرآن کو کھانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور فرمایا وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ لِلَّهِ، تیسرا وہ بندہ ہوتا ہے جو قرآن خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر اپنے صحابہ کو فرمایا کیا میرے صحابہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے قرآن سیکھ لو، جب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن سیکھیں گے لیکن دنیا کے حصول کے لیے سیکھیں گے. اور یہی شریعت کی اصطلاح میں کیا کہلاتے ہیں؟ علماء سو کہلاتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی متعدد فرامین کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں اپنی حیات طیبہ کے اندر بھی ہی پیشین گوئی فرما دی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اسلام اتنا زیادہ پھیلے گا، اتنا زیادہ پھیلے گا، حتیٰ کہ لوگ سمندروں کا سفر کریں گے، سمندروں کے اوپر سوار ہوں گے، اور پھر آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی آئیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن کو سیکھیں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے من اقرأ منا، ہم سے بڑا قاری کون ہے؟ من اعلم منا، ہم سے بڑا عالم کون ہے؟ من افقہ منا، ہم سے بڑا فقیہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ یہ بتاؤ ایسے لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو پتا ہے یا اس کے رسول کو پتا ہے، ہمیں تو کوئی پتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس قسم کے لوگ جو قرآن کو پڑھ کر اور اس کی تعلیمات کو سیکھ کر بڑا فخر کریں گے، تکبر کریں گے، اترائیں گے اور لوگوں کو چیلنج کریں گے، ہم سے بڑا قاری لا کر دکھاؤ، ہم سے بڑا عالم پیش کرو، ہم سے بڑا فقیہ دکھاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اسی امت میں سے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے، یہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے. سنن ابن ماجہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. آپ فرماتے ہیں من طلب العلم لیباہی بہ العلماء، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، کیوں حاصل کرتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ دین کا علم سیکھ کر
جو دین کے علماء ہیں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ مقابلے بازی کرے اور ان کے سامنے فخر و غرور کا اظہار کرے، اور فرمایا اولی یماری بہ السفہاء، دین کا علم سیکھتا ہے تاکہ جو کم عقل لوگ ہیں، جو تھوڑا علم رکھنے والے ہیں، جو نادان قسم کے مسلمان ہیں، ان کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دے، اور لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا دین کا علم پڑھتا ہے سیکھتا ہے کیوں؟ تاکہ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر لے، واہ واہ بہت بڑا عالم ہے، اس سے بڑا عالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا محدث کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا فقیہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ دین کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ ان تین مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کو سامنے رکھ کر دین کا علم سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، فرمایا ادخلہ اللہ جہنم، اللہ اسے جہنم کی آگ کے اندر داخل کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے فرمان علماء سو کی تعریف کے اوپر بڑا صادق آتا ہے۔ آج کثرت کے ساتھ موجود ہے نا اس قسم کے علماء، خاص طور پر نیٹ کے مولوی، ٹی وی کے مولوی اور مفتی، میڈیا کے مفتی، اللہ کی قسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے لوگوں کے اوپر حرف بحرف صادق آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے ہماری آج کی یہ گفتگو کسی کی ذات کے متعلق نہیں ہوگی، کسی کی شخصیت کے متعلق نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم اگر اس قسم کے واقعات سامنے نہ آتے، اگر دین کا دفاع مقصود نہ ہوتا تو ہم کبھی اس قسم کی گفتگو نہ کرتے، لیکن یہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے دین کے دفاع کا مسئلہ ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مسئلہ ہے، لہذا اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں خاموشی بہت بڑا جرم نہ بن جائے، لہذا اس موقع کے اوپر بولنا پڑے گا، گفتگو کرنی پڑے گی۔ اور افسوس کا مقام ہے عوام الناس جن کو کوئی سمجھ نہیں ہے، وہ ایسے ہی لوگوں کو دین کا عالم سمجھ کر انہی کو فالو کر رہے ہیں، انہی کی پیروی کر رہے ہیں، انہی کی اتباع کر رہے ہیں، جس کی بنا پر ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور عوام الناس کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک ایسا زبردست فتنہ آئے گا اس امت کے لوگوں کے اوپر کہ جس کے اندر چھوٹا بڑا نوجوان بوڑھا سب اس کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ فتنہ ایسا واقع ہوگا اس امت کے اندر، اس امت کے لوگ اس کا اتنا زبردست شکار ہوں گے، حتیٰ کہ جب اس فتنے میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی لوگ سمجھیں گے نبی کی سنت کوئی اٹھ گئی، پیغمبر کی سنت اٹھ گئی، اتنا زیادہ وہ زبردست فتنہ ہوگا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسا کب ہوگا؟ کہا اذا کثر قراءکم، جب تمہارے درمیان قرآن کو پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے، وقل فقہاؤکم، سمجھنے والے کم ہو جائیں گے، اور تمہارے درمیان جو امین قسم کے دیانتدار قسم کے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کم رہ جائے گی، بددیانت زیادہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ دین چھوڑ کر دیگر معلومات کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر کوئی اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور فرماتے ہیں وَلْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کام تو آخرت والا کریں گے لیکن وہ آخرت والا کام کر کے اجر و ثواب سے ان کو بات نہیں ہوگی، بلکہ کام آخرت والا کریں گے اور اس کے بدلے میں دنیا کا اجر و ثواب ان کو چاہیے ہوگا، دنیا اور اس کے اسباب ان کو حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگ بھی ظاہر ہوں گے جو آخرت کا کام کریں گے اپنی دنیاوی مصلحتوں اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اور آج حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمان آپ دیکھ لیں کہ کس قدر یہ بھی موجودہ حالات کے اوپر حرف بحرف سازگار ہے۔ احادیث اس معنی کی اور بھی زیادہ ہے
لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ علماء سو جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرامین کے اندر اشارہ فرمایا، پیشین گوئی فرما کر اپنی امت کو آگاہ کر دیا، اور قیامت سے پہلے ان کے فتنے کے بارے میں اپنی امت کے افراد کو بتا دیا۔ سوال یہ ہے ہم ان کو کیسے پہچانیں؟ کوئی علامت ان کی، کوئی نشانی، کوئی پہچان، تاکہ بندہ اپنے آپ کو علماء سو کے اس فتنے سے محفوظ رکھ سکے؟ جی ہاں، بہت ساری علامات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، کہتے ہیں انما تعرف الاشیاء باعدادها۔ اگر کسی چیز کو پہچاننا ہو صحیح معنوں میں تو جو اس کے الٹ ہے اس کو دیکھ لو۔ جس چیز کو پہچاننا آپ پہچاننا چاہ رہے ہیں اس کی پہچان آپ کو خود بخود ہو جائے۔ اگر مومن کو پہچاننا ہے تو کافر کو دیکھ لو، آپ کو مومن کا تعارف حاصل ہو جائے۔ اگر سچے کو پہچاننا ہے تو کس کو دیکھو؟ جھوٹے کو دیکھو۔ امانت دار کو پہچاننا ہے تو بددیانت کو دیکھو۔ اسی طرح دیگر مثالیں لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا بہترین قاعدہ ہے، کہتے ہیں آپ نے کسی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کی جو ضد ہے، اس کا جو برعکس اور الٹ جو چیز ہے، متضاد جو چیز ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کو اس چیز کی خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ لہذا علماء سو کو پہچاننے کے لیے علماء حق کا پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ علماء حق کا پہچاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ دو فائدے ہو جائیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہو جائے علماء حق اور علماء سو کے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے، اور دوسرا فائدہ یہ ہو جائے کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ علماء سو کی اچھی طرح سے پہچان بھی ہو جائے، پہچان بھی ہو جائے، اور یہ پہچان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ذرا ان باتوں کو غور سے سنیے، بہت بڑا فتنہ ہے یہ، اللہ کی قسم یہ فتنہ آج اتنا زیادہ نقصان کر رہا ہے، شاید کہ دین اسلام اور مسلمانوں کا نقصان بظاہر دشمن نہ کر رہے اتنا نقصان، اتنا یہ نقصان کر رہا ہے یہ فتنہ، علماء سو کا فتنہ۔ علماء حق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ علماء حق ہمیشہ خالص ایمان اور عقیدہ توحید کی طرف بلاتے ہیں، خالص ایمان اور عقیدہ توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ علماء حق جب بھی بلاتے ہیں لوگوں کو تو یہ نہیں کہتے ہیں فلاں حضرت جی کے مزار پر حاضری دینی ہے، جب بھی بلاتے ہیں یہ کہتے ہیں لوگوں عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اور اسی طرح سے بندگی کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، لہذا اس رب کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرنا علماء حق کا امتیازی نشان ہے، ان کی علامت ہے، جب بھی بلائیں گے ایمان اور توحید کی طرف بلائیں گے۔ اور اس کے برعکس علماء سو شرک اور باطل عقائد کی طرف بلائیں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے شرکیہ اور باطل عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اگر انہیں قرآن کی آیات کا معنی مفہوم بگاڑنا پڑے تو کوئی بات نہیں، وہ کر لیتے ہیں ایسا۔ اور اللہ کی توفیق سے علماء حق کے پاس جو توحید کے دلائل ہیں وہ اللہ کی قسم قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور ایسے واضح دلائل ہیں کہ ان کا توڑ آج تک کوئی مائی کا لال پیش نہیں کر سکا۔ ہاں دائیں بائیں سے گزارا کر لیتے ہیں، دائیں بائیں سے گزارا، ادھر سے پکڑ کے ادھر جوڑ دیا، ادھر سے پکڑ کے ادھر جوڑ دیا، اس طرح سے گزارا کرتے ہیں بیچارے، وگرنہ کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔ علماء حق اللہ کی توحید اور وحدانیت کی دعوت دینے والے، اور علماء شرک کیا سکھائیں گے؟ جی آپ کی دعا تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فلاں بابا کا وسیلہ نہ۔ پہچان چاہیے ایسے لوگوں کو، اللہ کی قسم ایسے لوگ علماء سو ہیں۔ آپ کو کہیں گے آپ کا گزارا تب تک نہیں ہوگا، آپ کی نجات تب تک ممکن نہیں جب تک چار سلسلوں میں سے، ان سلسلوں میں سے کسی ایک سلسلے کے ایک پیر اور شیخ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے آپ کی نجات نہیں ہوگی۔ پہچان چاہیے علماء
آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ نے دو معیار بتائے ہیں نجات کے، ایک ایمان لے آؤ، دوسرا نیک عمل کر لو، اللہ جنت الفردوس دے. وہ کسی کا مرید بننے کو اور ان بیچاروں کے ساتھ کوئی اور طریقہ ہوتا نہیں ہے پھانسنے کا لوگوں کو، لہذا عوام کو پٹی بڑھا دی. جب تک کسی کے ہاتھ پر مرید نہیں بنو گے تب تک تمہاری نجات ممکن نہیں. وسیلہ پکڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، قبروں پر سجدے کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے قبروں کے طواف کرنے کی، اور اسی طرح سے قبروں کو حج کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. علماء سو کی علامت ہے. ایک اور علامت علماء حق کی یہ ہے کہ علماء حق جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی تیسری بات نہیں کرتے ہیں. علماء سو کو دیکھیں، کتاب و سنت کا انہیں پہلے تو علم نہیں ہوتا ہے، اگر انہیں علم حاصل ہو بھی جائے تو وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ اپنی مخصوص فکر کی، اپنے مخصوص مذہب کی، اپنے اکابرین کی اور دیگر شخصیات کی، بزرگان دین کی، ان کی بات کرتے ہیں. تو پہچان جائیے ایسے لوگ علماء سو ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اس تمام گفتگو کا مقصد کسی کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنا نہیں، اللہ کے دین کا دفاع مقصود ہے، اور لوگوں کے لیے جو گمراہی کا ایک بڑا فتنہ اور اسی طرح سے راستہ کھل چکا ہے اس کو واضح کرنا ضروری. پہچان جائیے ایسے لوگ علماء سو ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء حق کے اپنے کسی قول اور فعل کے خلاف جب کتاب و سنت کی دلیل آ جائے، ان کے اساتذہ کے کسی قول اور فعل کے خلاف کتاب و سنت کی دلیل آ جائے، ان کے کسی بڑے کے کسی قول اور فعل کے خلاف کتاب و سنت کی دلیل آ جائے، اپنا قول، استاذ کا قول، شیخ کا قول اور اپنے بزرگ اور بڑے کا قول، اس کو ادب و احترام سے چھوڑ دیتے ہیں، کتاب و سنت کو مقدم کرتے ہیں. اور علماء سو کیا کرتے ہیں؟ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی بزرگ شخصیات کا دفاع کرتے ہیں، اگرچہ ان کا وہ بزرگ، ان کے وہ اکابرین، ان کے وہ بڑے، ان کے وہ مشائخ غلطی کے اوپر کیوں نہ، پھر بھی ان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے. پہچان جائیے یہ علماء سو ہے. تیسری علامت جو علماء حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت کرتے ہوئے اور سنت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا. جو علماء حق ہیں اللہ نے اس نعمت سے ان کو نوازا ہے. اپنا یہ احسان عظیم انہی کے اوپر کیا ہے. پیغمبر کی سنت کو عام کرنا، نبی کی سنت کا دفاع کرنا، پیغمبر کی حدیث کا تحفظ کرنا، یہ علماء حق کا شعار ہوا کرتا ہے ہر زمانے کے اندر. اور علماء سو کو دیکھ لیں، وہ نبی علیہ السلام کی سنت کا بظاہر نام تو بڑا دیتے ہیں، نبی کی محبت کا نام تو بڑا دیتے ہیں، لیکن نبی کی سنت کے خلاف عملی اقدام کرتے ہوئے بدعات کا پرچار بھی کرتے ہیں اور بدعات کا تحفظ و دفاع بھی کرتے ہیں. پہچان جائیے کہ ایسے لوگ علماء سو ہیں. علماء حق کی ایک اور نشانی، علماء حق اللہ سے ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، عوام سے نہیں ڈرتے ہیں. جی آج تک میں ان کو 20 سال سے یہ خطبہ دے رہا ہوں، 20 سال سے میں ان کو نماز پڑھا رہا ہوں، ان کی امامت کر رہا ہوں، اور 20 سال تک میں نے ان کو یہ مسئلہ نہیں بتایا. اب بتاؤں گا تو لوگ مار مار کے میری درگت بنا دیں گے. علماء حق کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں. لہذا جس بات کو حق سمجھتے ہیں وہ کسی کے بھی خلاف کیوں نہ ہو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہتے ہیں، کیونکہ میرا رب ان کی تعریف کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے فرمایا وہ دین کے علماء ہوا کرتے ہیں. اور علماء سو وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ عوام الناس سے ڈرتے ہیں. ہم نے یہ حق بات کر دی، ہم نے یہ بات صحیح معنوں میں بتا دی،
عوام کے مزاج کے خلاف کر دی. مقتدی جو ہمارے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں ان کے مزاج کے خلاف اگر ہم نے بات کر دی تو اسی وقت ہمارا بوریا بستر سمیٹ دیا جائے گا. وہ اس قسم کے لوگوں سے ڈرتے ہیں, اس قسم کے دنیاوی نقصان سے ڈرتے ہیں. علماء حق اللہ سے ڈرتے ہیں اور علماء سوء اس قسم کے لوگوں سے, اس قسم کی چیزوں سے ڈرتے ہیں. لہذا پھر ان کا ہدف اول کیا ہوتا ہے؟ عوام الناس کو راضی کرنا, لوگوں کو راضی کرنا, لوگوں کے مزاج کے مطابق فتوے دینا. ایسا فتویٰ دیا, اس انداز سے مسئلہ بتایا مفتی صاحب نے, کہتا ہے میری طبیعت ہی خوش ہو. علماء سوء ہے, اللہ کی قسم, علماء سوء ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور علماء حق کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. وہ جو بھی بات زبان سے نکالتے ہیں 1000 بار پہلے سوچتے ہیں, کیونکہ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ دین کا ہے, اللہ کے دین کا مسئلہ ہے. اور جس بات کا انہیں علم نہ ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ہمیں علم. اور علماء سن کیا کرتے ہیں جی, اگر لوگوں کو کہہ دیا مجھے پتہ نہیں ہے, وہ کہیں گے جی 10 سال مدرسے کی دال کھاتے رہے تھے. اس ڈر سے کیا کرتے ہیں, علم نہ بھی ہو بات کر دیں گے, پھر جی عزت بچانی ہے, کیا کریں, بےعزتی کروا ہے. لوگ کہیں گے جی ویسے آپ کا نام اتنا بڑے انداز میں لیا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. اور علماء حق کو دیکھیں, امام مالک رحمہ اللہ کی بات مجھے یہاں پر یاد آئی. امام مالک کو کون نہیں جانتا ہے؟ مدینے کے امام ہیں, مدینے کے امام ہیں. ایک بندے نے آ کر ان سے 36 سوال ایک مجلس میں پوچھے, صرف امام مالک نے 5-6 کا جواب دیا, باقی کا کہا مجھے کوئی پتہ نہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں. یہ علماء حق ہے. قاسم رحمہ اللہ جو فقہائے 7 میں سے تھے, ایک بندے نے آ کر ان سے ایک مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے. اس نے کہا جی حضرت آپ کی رائے. محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا میری زبان کاٹ دی جائے, یہ مجھے پسند ہے اس چیز کی بجائے کہ میری زبان سے ایسی بات نکلے جو میرے نبی نے نہ فرمائی. یہ علماء حق ہیں. اور اسی طرح سے اور بھی بہت بڑی ان کی مثالیں ہیں. علماء حق, سلف صالحین, صحابہ کرام, تابعین, ائمہ, ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس انداز سے ان لوگوں نے دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے تھے. اور علماء سوء جھوٹ پر جھوٹ بول رہے, اپنے باطل عقائد نظریات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کی مانوی تعریف کر رہے, اللہ کو کوئی ڈر نہیں, جھوٹ بول رہے, نبی کا نام لے کر جھوٹ بول رہے ہیں. پتہ ہے ان کو یہ من گھڑت روایت ہے. اب جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں جی یہ فلاں حدیث کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, اسی کتاب کے اندر نیچے اسی محدث نے یا جس بندے نے, جس محدث نے اس پر حاشیہ لگایا, اس نے لکھ دیا یہ حدیث من گھڑت ہے. یہ کیا کرے گا؟ یہ عالم, نام نہاد عالم, یہ مولوی, یہ اس قسم کا مفتی, یہ اوپر والی حدیث بیان کر دے گا. کہتا ہے جی دیکھو فلاں صدی کا محدث, 5ویں صدی کا محدث, 4تھی صدی کا محدث, وہ اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو لایا ہے اور نیچے والے جملے ہضم کر جائے گا. کیوں؟ پتہ ہے اگر بتاتا ہوں کہ نیچے لکھا ہے من گھڑا ہے تو کون مانے گا. اور پھر کہتا کیا ہے, تمہارے نبی نے ایسے کہا ہے, تمہارے نبی نے ایسے کہا ہے. یاد رکھیے جو من گھڑت روایتیں بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, من گھڑت روایتیں بیان کر کر کے عجیب و غریب عقیدے نکال رہا ہے, ان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر نبی پر جھوٹ بول رہا ہے, اللہ کی قسم وہ علماء سوء میں سے, علماء حق میں سے نہیں ہو سکتا. علماء حق انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ فرماتے ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں میرے بندوں میں سے وہ سب سے زیادہ مجھ سے ڈرتے ہیں. ان کی زبان اس چیز کی اجازت اس کو نہیں ہوتی, ان کی زبان کو کہ ایک کلمہ بھی بغیر علم کے نکالے. اور آج ٹی وی کے مفتی, کیبل کے مفتی, نیٹ کے مفتی, میڈیا کے مفتی ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن مسائل کے بارے میں گفتگو کرنا بڑے بڑے علماء نے بھی اس سے توقف اختیار کیا. اسی طرح علماء حق کی ایک اور نشانی کہ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ انصاف پسند ہوتے ہیں.
اعتدال کو اختیار کرتے ہیں، میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں، نہ تو مداہنت کرتے ہیں، یعنی دین کے مسئلے میں حق بات کے بارے میں کسی قسم کی لچک بھی پیدا نہیں کرتے اور تعصب کا شکار بھی نہیں ہوتے، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، منصف ہوتے ہیں۔ اگر ان کے جو مخالف ہے اگر اس کی بات بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اس کو بھی لے لیتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہماری سوچ کے علاوہ کوئی اور سوچ رکھتا ہے لہذا اس کی صحیح بات کو بھی ٹھکرا دیں۔ یہ علماء حق کی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ علماء حق منصف بھی ہوتے ہیں، اعتدال پسند ہوتے ہیں، اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں، اعتدال کے راستے پر چلنے کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو علماء سوء ہوتے ہیں وہ بڑے متعصب ہوتے ہیں، تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، 804 ہجری کے اندر اس کی وفات ہوئی، 804 ہجری کے اندر، 9ویں صدی ہجری کے شروع میں اس کی وفات ہوئی۔ تعصب دیکھیں اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، کہتا ہے من نظر فی کتاب البخاری تزندق، جو بندہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، کہتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے، بے دین بن جاتا ہے۔ امام بخاری کسی بخاری میں کیا لکھا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ نبی کی حدیثیں لکھی ہے نا؟ دیکھیں تعصب، دیکھیں اتنا زیادہ تعصب، اتنا تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا کہ کہا کہ امام بخاری کسی بخاری کو جو پڑھتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے۔ اور یہ ماجرا بھی، یہ کہانی بھی بڑی لمبی کہ کتنا زیادہ تعصب لوگوں کے اندر چلا آ رہا ہے اور کتنا آج موجود ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا علماء حق متعصب، علماء حق متعصب نہیں ہوتے، علماء سوء تعصب کریں گے۔ ایک غلط رائے بھی اگر نکل گئی ان کی زبان سے، اب پہاڑ تو ہٹ سکتا ہے، یہ مولوی اپنی رائے سے نہیں ہٹ سکتا۔ اور ایک بار جب ایک گفتگو کے سلسلے میں جب یہ تلاش کرنے کی نوبت آئی، ضرورت پڑی کہ آخر لوگوں نے کس بنا پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احادیث کو گھڑا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے، پہنچنے کے لیے، اسباب کو تلاش کرنے کے لیے ایک سبب یہ بھی ملا کہ بعض دفعہ ایسے ہوا کہ ایک بندے نے اپنی رائے سے فتویٰ دے دیا، اپنی رائے سے اس نے فتویٰ دے دیا۔ تو بعد میں کیا ہوا، جب دیکھا کہ میری رائے کا جو فتویٰ ہے، میں نے جو اپنی رائے سے فتویٰ دیا تھا، لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر اپنے فتوے کو بچانے کے لیے نبی کے نام پر حدیث کاٹ دی، پیغمبر کے نام پر حدیث کاٹ دی کہ میری جو رائے ہے وہ باقی رہنی چاہیے۔ میں دلیل کے طور پر کہوں گا، دیکھو نبی کی حدیث ہے۔ ایک بندے کا نام مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے، ان کی ایک کتاب ہے موضوع حدیث کے بارے میں، الاثار المرفوعہ، اس کے اندر نے ذکر کیا ہے کہ ابو الخطاب بن دہیہ نام کا ایک بندہ، اس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ مغرب کی نماز کی سفر کی حالت میں قصر ہو سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہے کبھی یہ فتویٰ دے دیا؟ پہلے کسی نے پوچھا تو پتہ تھا نہیں، رائے کے ساتھ فتویٰ دے دی۔ بعد میں جب اس کو لوگوں نے کہا، جب اس کو خود ہوش آیا کہ دلیل کس کے ہے کوئی نہیں، تو پھر مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ ابو الخطاب بن دہیہ نے گویا کہ مغرب کی نماز کو قصر کرنے کے متعلق جو حدیث روایت کی جاتی ہے، کہتے ہیں ابو الخطاب بن دہیہ نے اپنی رائے کو بچانے کے لیے نبی پر جھوٹ بول دیا، پیغمبر کے اوپر جھوٹ بول دیا۔ میری رائے وہ نہیں جانی چاہیے، پیغمبر کے نام پر حدیث گھڑی اور اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف کر دی کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مغرب کی نماز بھی قصر ہو سکتی ہے۔ علماء سوء، اللہ کی قسم، یہ لوگ ایسے لوگ علماء سوء ہیں، علماء سوء۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑی نشانی اور علامت یہ ہے کہ علماء حق ہمیشہ کتاب و سنت کو بطور دلیل پیش کریں گے۔ کس چیز کو؟ کتاب و سنت کو بطور دلیل پیش کریں گے۔ اور علماء سوء کیا کرتے ہیں؟ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں، ایسی
چیزوں کو دلیل بناتے ہیں اپنے باطل نظریات، عقائد، بدعات کو ثابت کرنے کے لیے، جو شرعاً دلیل بننے کے قابل نہیں۔ مثال کے طور پر جی آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی دلیل آگے سے دلیل کے طور پر کیا پیش کریں گے؟ فلاں نے خواب دیکھا، فلاں نے خواب دیکھا۔ بھئی کسی کے خواب دیکھنے سے کوئی دین کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ صرف 2-3 بندوں کو پتا ہے، باقی کو نہیں پتا ہے؟ ہوتا ہے؟ آپ کے خواب میں کوئی آئے اور کہے صبح آپ نے ایک عید منانی ہے اسلام سے، منا لو گے؟ خواب کے اندر آیا تھا؟ اور بھئی خواب دیکھ کر کوئی دین کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ اگر خواب کسی کا دین کے معاملے میں حجت اور دلیل بنتا ہے، وہ صرف نبی کا خواب ہوتا ہے۔ صحابی کا خواب بھی دین کے معاملے میں حجت نہیں ہوتا الا یہ کہ نبی کی تصدیق موجود ہو۔ صحابی کا خواب بھی دین کے معاملے میں حجت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہ جن خوابوں سے جو مسائل ثابت ہوئے ہیں، وہ تب تک ثابت نہیں ہوئے جب تک اللہ کے رسول نے ان کی تصدیق نہیں فرمائی۔ اب خواب کو بطور دلیل پیش کر دیں گے، شوبدہ بازی کو بطور دلیل پیش کر دیں گے، اور بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے نزدیک ان کے قائد ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، اور لوگ ان کو شیخ الاسلام وغیرہ کے بڑے بڑے القاب سے نوازتے ہیں، اور ان کی علمی صلاحیت کا پتہ اس طرح سے چلتا ہے، کہتے ہیں جی میں فلاں امام کے پاس اتنے سال خواب میں پڑھتا رہا۔ لوگوں کے آج امام بنے ہوئے، قائد بنے ہوئے، اللہ کی قسم یہ علماء سو ہے، علماء سو ہے۔ کہتا ہے خواب کے اندر میں نے فلاں امام سے 17 سال، فلاں امام سے 15-20 سال، فلاں امام سے 9 سال میں نے خواب کے اندر علم حاصل کیا۔ اور ہمارے لوگ بھی بڑے بیوقوف ہیں، کہتے ہیں جی واجب اس سے بڑا عالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی گلی کی نکڑ کے اوپر اگر کوئی ڈاکٹر آئے اور کہے جی پرچی فیس جو ہے نا 10 روپے ہے، خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے جی میں خواب میں پڑھ پڑھ کر ڈاکٹر بنا ہوں، جاؤ گے تو لے لیں؟ رش ہونا چاہیے نا کہ 10 روپے لگتے ہیں، 20 روپے لگتے ہیں، بڑا سستا ہے، کام تو بڑا سستا ہے۔ کوئی پہنچا ہوا ہوگا جی خواب کے اندر جو ہے نا عجیب طریقے سے دین کو ایسا ہم نے حقیر سمجھ لیا، سستا سمجھ لیا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں خواب کے اندر پڑھتا رہا، لوگ کہتے ہیں شیخ الاسلام۔ خواب کے اندر اگر پڑھنے سے کوئی عالم بنتے تو آپ سب ہوتے تھے اور بڑے بڑے عالم ہوتے تھے۔ تو ایسی چیز کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو شرعاً دلیل نہیں بن سکتی۔ آپ یہاں سے چھٹی جاتے ہیں، ایک نئی ایئر لائن نکلے جی بڑی سستی ٹکٹ ہے، یہ اس کی خصوصیات ہیں۔ پائلٹ کی خصوصیت یہ ہے، پائلٹ صاحب نے خواب میں دیکھ دیکھ کر جہاز اڑانا چلایا ہے، سیکھا ہے۔ بیٹھو گے تو پتہ ہے خود بھی جائے گا، ہمیں بھی لے جائے گا۔ وہ خواب میں اب دیکھ رہے دنیاوی معاملات کے بارے میں چوکنے۔ اب اگر کوئی ایسے کہے کسی کو یار ایسے کر لو، جو خواب میں پڑا ہوا ڈاکٹر ہے اس سے دوائی لے لو، جو خواب میں پڑا ہوا انجینئر ہے اس سے اپنا گھر بنوا لو، بلڈنگ بنا لو، کہے گا بیوقوف ہو گیا۔ لیکن دین کا مسئلہ ایسا حقیر ہم نے سمجھ لیا، کوئی تحقیق نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اتنے سال فلاں امام سے پڑھا، واجبہ آپ تو شیخ الاسلام بن گئے، مفتی بھی بن گئے، اور اسی طرح سے ان کی باتیں بھی حجت، ان کی ساری جو اقوال ہیں، افعال ہیں، وہ سارے کے سارے بغیر کسی تحقیق اور دلیل کے اس کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح علماء سو کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ شوبدہ بازیوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، شوبدہ بازیوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میلاد کے موقع پر جو گھوڑا اور اونٹ ناچ رہا ہے اس کی ویڈیو بنا کر نیٹ پر ڈالیں گے، دیکھیں، کہتے ہیں دیکھو نبی کی آنے کی خوشی میں اونٹ بھی میلاد منا رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی اس قسم کی بہت ساری بات، وہ آپ نے ایک دیکھا ہوگا کلپ، وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کرامت بتا رہا ہے۔ کرامت کیا بتا رہا ہے؟ موبائل کو ایسے کیمرے کی سکرین کے آگے کر رہا ہے۔ اب وہ جو موبائل کی جو بیٹری والی جگہ ہے یہ ایسے چل رہی ہے، کہتا ہے کہ یہ بندہ فلاں حضرت صاحب کے پاس کراچی میں گیا تھا تو چارجر لے جانا بھول گیا، تو اب بیچارے کو بڑی پریشانی ہوئی۔ جب حضرت صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی
تو اسی وقت سے ان کا موبائل خود بخود چارج ہو رہا ہے. اللہ کے بندو ایسی اگر کرامتیں دیکھنی ہے انگریزوں کے پاس بڑی ہیں. عیسائی سچے ہو گئے. آپ کو پتا ہے بعض اوقات بعض موبائل میں جب سافٹ ویئر خراب ہوتا ہے تو اس طرح چارجر نہ بھی لگا ہو تو بیٹری چارج ہونا ایسے لگتا ہے جیسے. یہ دلیل ہے جو ہمارے حق میں. بلی کے جو ہے نا وہ ماتھے کے اندر اسی طرح سے کانوں کے بیچ میں نارائن پاک کا شبیہ بنا ہوا ہے. واجب بڑی کرامت ہو. اگر آپ نے ایسی کرامتیں دیکھنی ہے تو پھر عیسائیوں کے پاس بڑی, یہودیوں کے پاس بڑی. اللہ کی قسم یہ شوختا بازی ہے, یہ شوختا بازی ہے. اور اس چیز کو وہ اپنے باطل نظریات کے ثبوت کے طور پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے ایسے لوگ اگر اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں تو یہ علماء حق نہیں, علماء سو کی نشانی ہے. علماء سو کی نشانی ہے. اسی طرح من گھڑت روایات کو بطور دلیل پیش کرنا علماء سو کی علامت ہے. نبی کے معجزات کو اپنے باطل عقیدے کی دلیل کے طور پر پیش کرنا علماء حق کی علامت نہیں ہے, علماء سو کی علامت ہے. یاد رکھیے پیغمبروں کے معجزات سے کوئی بھی عقیدہ ثابت, اصول یاد رکھیے, کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے یا اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اللہ کوئی کرامت ظاہر کرتا ہے, خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہوتا ہے, عقیدے کے مسئلے میں وہ دلیل نہیں بن سکتا ہے, وہ دلیل نہیں بن سکتا ہے. اور آج ایسے علماء, ایسے لوگ پیغمبروں کے معجزات کو, ولیوں کی کرامات کو, میں سچی کرامتوں کی بات کر رہا ہوں, جھوٹی کی نہیں بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ لوگ ولیوں کے ادب و احترام کا نام لے کر ولیوں کی جھوٹی عجیب و غریب قسم کی کرامتیں جو ہے نا وہ بیان کر رہے. ایک کرامت یہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ایک مرید بغیر توبہ کیے فوت ہو گیا. اب فوت ہو گیا, اس کا جنازہ اٹھانے لگے تھے, اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا, اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کہا کہ پیر صاحب آئے, انہوں نے ٹھٹا مارا مجھے, پاؤں کے ساتھ مارا. کہتا ہے بغیر توبہ کے مر گیا, اٹھتا مگر اپنے گناہوں سے. تو پیر صاحب آئے, زندہ کر دیا اپنے مرید کو, گناہوں سے توبہ کی, پھر مر گیا. عجیب بات ہے. اور ہماری عوام کا حال دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا جو چینل ہے نا اس کے بارے میں بڑی تعریف کریں, جی بس اس سے زیادہ اچھا کوئی چینل دے, اس کے اوپر یہ سب کچھ چل رہا ہے. ایسے لوگوں نے دین کے نام پر جھوٹ بولنا گویا کہ اپنی ذمہ داری بنا لی. اور اللہ کے قسم واقعی ایسے تو پیغمبر کا معجزہ, ولی کی کرامت, سچی کرامت بھی وہ عقیدے کے معاملے میں دلیل نہیں بن سکتی. اگر کوئی آپ کو دلیل دے رہا ہو, ایک بندے سے پوچھا گیا کہ جی اللہ کے سوا کو اور بھی زندہ کر سکتا ہے, کہاں کر سکتا ہے, دلیل. اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مردے کو قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. یہ دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کو اور بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں دلیل بن سکتی ہے؟ کیوں نہیں بن سکتی, کیوں نہیں بن سکتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا, معجزہ تھا. اب ایک عورت بغیر شادی کیے حاملہ ہو جائے, بغیر شادی کیے وہ حاملہ ہو جائے. اب اس کے بارے میں جو غالب گمان جائے گا یہی جائے گا نا کس نے بدکاری کی. اب وہ دلیل دے جی مریم بھی تو بغیر خامد کی حاملہ ہوئی تھی, دلیل صحیح ہوگی اس کی. عجیب بات ہے, لوگ تو مار مار کے برا حال کرتے ہیں, لیکن عقیدے کے معاملے میں جی فلاں دلیل ہے, فلاں دلیل ہے, فلاں دلیل ہے. تو اللہ کے بندو عقیدہ اور اولیاء کی سچی کرامتیں عقیدے کے مسئلے میں دلیل نہیں بن سکتی. اور آج ایسے لوگ, ایسے علماء سو اپنے باطل عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے یا تو من گڑت دلیلوں کا سہارا لیتے ہیں یا پھر نبیوں کے معجزات کا سہارا لیتے ہیں, کیونکہ کوئی صریح دلیل ان کو ملتی, کوئی صریح دلیل ان کو نہیں ملتی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے علماء سو کی. جب ہم نے ایسے لوگوں کو پہچان لیا تو اب ذرا یہ بھی سنتے چلیے کہ ان لوگوں کا خطرہ کتنا بڑا ہے امت کے اوپر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہلاک امتی فی الکتاب واللبن, میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ کے اندر ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں یہ کتاب اور دودھ سے کیا مراد ہے؟
آپ نے فرمایا میری امت کے اندر کئی ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، لیکن اس کی تعبیر اور تفسیر اور معنی اور مفہوم جو بیان کریں گے وہ معنی نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنی کتاب کو اتارا تھا۔ فرمایا اس طرح سے یہ لوگ میری امت کی ہلاکت کا باعث بن جائیں گے۔ علماء سوء اتنا بڑا خطرہ ہے امت کے لیے کہ امت کی ہلاکت اور بربادی کا بہت بڑا باعث ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے یحبون اللبن، جو دودھ پینا بڑا پسند کریں گے، دودھ پینے کو بڑا پسند کریں گے، لہذا وہ دودھ کی محبت میں جمعہ بھی چھوڑ دیں گے، باجماعت نماز بھی چھوڑ دیں گے۔ کہاں چلے جائیں گے؟ دیہاتوں میں، ایسے علاقوں کے اندر جہاں پر سبزہ گھاس پھوس چارہ زیادہ ہوتا ہے، جانوروں کو لے کے وہاں چلے جائیں گے، جانور زیادہ چلیں گے، دودھ زیادہ ملے گا، جمعہ جاتا رہا، باجماعت نماز جاتی رہی، کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا یہ لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو فرمایا میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ کے اندر ہے۔ علماء سوء امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی طرح ان کا کتنا نقصان ہے اس چیز سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی فرقے موجود ہیں علماء سوء کی وجہ سے موجود ہیں۔ اگر یہ علماء سوء اپنی اصلاح کر لیں، ایک فرقہ بھی باقی نہ رہے، اور بالخصوص عقیدے کے مسئلے میں ساری امت متحد اور جمع ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ علماء سوء اپنی جو من مانی تعویلات ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے علیہ کتاب کے بارے میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، ان کا اختلاف جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا، آپس میں ان کا اختلاف نبی کی نبوت کو ماننے یا انکار کرنے کے اوپر جہالت کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ فرمایا جب ان کے پاس علم آ گیا تب ان میں اختلاف ہوا۔ کیوں ہوا؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس کے بغض و عناد اور حسد کی وجہ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشین کو فرمائی تھی کہ میری امت کے لوگ اہل کتاب کے ایک ایک طریقے کو اپنائیں گے، اور یقینی بات ہے اس امت کے علماء، یہود و نصارہ کے علماء، عابدین زاہدین ان کے راستے کو اختیار کر کے تفرقہ بازی کا شکار خود بھی ہے اور عوام الناس کو بھی تفرقہ بازی کی زہر اور گمراہی کے اندر ڈالا ہوا ہے اور نکلنے کا راستہ نہیں بتاتے۔ اسی طرح تیسرا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ خبردار، یاد رکھیے کسی کا جبہ، کسی کی دستار اور کسی کا نورانی چہرہ، کسی کا رونا عوام الناس کے سامنے، جی فلاں حضرت صاحب تو ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ مجمع کو رلا دیتے ہیں، ایسی تاثیر والی ان کی تقریر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، متقی پرہیزگار، ہنستا ہوا چہرہ، بڑا بااخلاق ہے، ان کی اتنی خدمات ہیں، صاحب کتب کثیرہ ہے، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، یہ ہے وہ ہے، اتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر آ کر اسلام قبول کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ معیار کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری سے مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا، لیکن علم کو کیسے اٹھائے گا؟ لوگوں کے دلوں سے نہیں کھینچ لے گا، علماء حق کو اٹھا لیا جائے گا، علماء حق کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب جاہل قسم کے لوگ عالم بن کر اس معاشرے کے اندر موجود ہوں گے تو لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ان جاہلوں کو اپنا امام، مفتی اور عالم بنا لیں گے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس امت کے آخر کے اندر، یہ میری امت کے اندر یعنی قیامت سے پہلے، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے دجال اور کذاب قسم کے لوگ آئیں گے جو تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے، لائیں گے، جن کے بارے میں تم نے کیا تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا، جھوٹی حدیثیں لائیں گے، من گھڑت حدیثیں بیان کریں گے۔ آپ نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ان کو بھی اپنی مجلسوں سے دور رکھنا۔ لا يُضِلُّونَكُمْ، خبردار کہیں ایسے لوگ
جھوٹی حدیثیں بیان کر کے تمہیں گمراہ نہ کر دے، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو لہذا کسی کی میٹھی زبان، کسی کا نورانی، کہتے ہیں فلاں بندے کا چہرہ اتنا نورانی، وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا؟ اللہ کے بندو، اس کا چہرہ معیار یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک سفید داڑھی والا بابا بزرگ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے، کہتے ہیں ڈھول بجانا نبی کی سنت ہے۔ مان لے گے اس کی بات کو؟ کہتے ہیں ڈھول بجانا نبی کی سنت ہے۔ سفید داڑھی والا، چہرہ بڑا نورانی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے ڈھول بجانا نبی کی سنت ہے۔ اگر چہروں کو دیکھتے ہو تو عیسائیوں اور یہودیوں کے پادری بھی بڑے نورانی چہروں والے ہوتے ہیں۔ میں اس معاملے میں جو نیک لوگ ہیں ان کی توہین کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اگر چہروں کی نورانیت کو دیکھتے ہو، اخلاق کو دیکھتے ہو تو ان کے اندر بھی موجود ہے۔ معیار کسی کا اخلاق یا شخصیت نہیں ہے، معیار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علماء سوء لوگوں کا مال ہر طریقے سے کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بات سے روکتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے۔ اور بھی ان کے بہت بڑے خطرات اور نقصانات ہیں۔ اب آخر میں سوال یہ ہے کہ آخر ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائے؟ ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائے؟ بہت سارے طریقے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو بات ارشاد فرمائی تھی، مستدرک حاکم کی روایت، اس کو زندگی بھر اپنے پلے باندھ لیں، ذہن میں رکھیں، اسی کے اوپر عمل کریں، ڈٹ جائیں اسی کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں خطبہ دیا۔ خطبہ تھوڑا سا طویل ہے، اپنی موضوع سے متعلق جو بات ہے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو میری بات کو سنو، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رہو گے، فرمایا لن تضلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز وہ سنت نبی کی ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز اس کے نبی کی سنت ہے۔ آپ دلیل کا مطالبہ کریں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، کوئی اشکال ہے، خاص طور پر عقیدے کے مقابلے مسئلے میں کوئی عقیدہ ایسے نہ قبول کر لے جب تک کہ اس کی دلیل آپ کو نہ دی جائے اور اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ مسئلے کو واضح نہ کیا جائے۔ خاص طور پر عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدے کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ بات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لڑ پڑیں دوسروں کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر کوئی علماء سوء میں سے بھی ہے، ہمارا دین اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اجازت، بد اخلاقی کی، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ اگر آپ حق کے اوپر ہیں یا حق کی تلاش کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے راستہ آسان کرے گا۔ لیکن بالخصوص عقیدے کے مسئلے میں بغیر دلیل کے کسی کی کوئی بات نہیں ماننی۔ ویسے تو عام طور پر، کیونکہ ہمارا دین اس کا یہ شرف ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم نے حجت کے اوپر، دلیل کے اوپر عمل کرنا ہے، دلیل کی روشنی میں عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے جیسے لوگ جا رہے ہیں سر اٹھا کے آپ بھی ادھر چل، نہیں۔ تو آپ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں، جو آپ کو کتاب اللہ کا مسئلہ بتائے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بتائے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے اوپر، یقیناً وہ بندہ حق پر چلنے والا ہے اور حق کا خیر خواہ ہے۔ جو کتاب و سنت کی دلیل مانگنے پر آپ کو مجلس سے بھگا دے، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جن کی مجلس میں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، سوال کرو گے تو گستاخ کہلاؤ گے، سوال کرو گے تو مجلس سے اٹھا کر باہر پھینک دیے گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو سمجھ جائیے اس کی نیت کے اندر کہیں نہ کہیں فضول موجود ہے اور وہ علماء حق میں سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو، ایمان کو، ہمارے دین کو، جس قسم کے بھی فتنے آج موجود ہیں، وہ ظاہری فتنے ہوں، وہ باطنی فتنے ہوں، چھوٹے بڑے جس قسم کے بھی فتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے، ایمان اور دین کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات ہمیں دین حق کے اوپر، ایمان کے اوپر، عقیدہ توحید کے اوپر استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دن و رات، اپنی زندگی
کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھے، اور جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔